سنو سنو اللہ کا کلام کیا کہتا ہے، اٹھو اٹھو قرآن کا پیغام کیا کہتا ہے، سنو سنو۔ آج تفسیر سورہ یوسف کا 7واں حصہ ہے۔ آپ حضرات کے سامنے سورہ یوسف کی 2 آیات کی تفسیر پیش کی جائے گی۔ آیت نمبر 23 اور آیت نمبر 24۔ اللہ رب العزت کلمات حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور کلمات حق کو سننے کے بعد عمل کرنے، قلب و جگر میں بسانے، مزید آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ برادران اسلام، سورہ یوسف آیت نمبر 23 کی تلاوت۔ وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون۔ تفسیری ترجمہ۔ اور زلیخا حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کو جو زلیخا کے گھر میں تھے، ان کے نفس کے خلاف بہلانے اور پھسلانے لگی، اور ایک دن زلیخا نے تمام دروازے بند کر دیے اور کہنے لگی بس آ بھی جا۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، خدا کی پناہ ایسا نہیں ہو سکتا، تیرا شوہر میرا مربی و محسن ہے، اس نے مجھے بڑی عزت سے ٹھہرایا ہے، بے شک ظالموں کا بھلا نہیں ہوتا۔ یہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 23 تھی، جس کا تفسیری ترجمہ بھی آپ حضرات نے سن لیا۔ اب میں اس کی وضاحت کرتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ اسکرین پر ملاحظہ کریں، آیت کریمہ کے یہ جو الفاظ ہے، میں اس کی وضاحت کروں گا۔ وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، اس کا مطلب کیا ہے؟ ورادته اصل میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے پھسلانے کے لیے اور بہلانے کے لیے، یعنی اس مقام پر اللہ رب العزت یہ بات واضح کرتا ہے، زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام کو بہلانے اور پھسلانے کی بڑی کوشش کر رہی ہے، اور اس کا مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ عورت اگر مرد کو بہلانے اور پھسلانا چاہتی ہے تو اس کا انداز کیا ہوتا ہے؟ بن ٹھن کر آئے گی، اچھا مزاحیہ انداز اختیار کرے گی، میٹھی میٹھی باتیں کرے گی، تھوڑا میک اپ کر کے آئے گی۔ یعنی زلیخا جو ہے نا، حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے بن ٹھن کر آتی رہتی۔ گھر تو ایک ہی تھا نا، گھر تھا زلیخا کا، اور زلیخا کے شوہر عزیز مصر قطفیر جو مصر کا وزیر اعظم ہے، تو زلیخا بن ٹھن کر آتی، میک اپ کر کے آتی، اور کسی طریقے سے یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف مائل کرتی۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ النفسی، زلیخا ایسے شخص کو پھسلانے کی کوشش کر رہی ہے کہ جس کا ضمیر زندہ ہے اور وہ پاکیزہ نفس رکھتا ہے، وہ بہکاوے میں نہیں آئے گا، پھسلانے میں نہیں آئے گا۔ اس بات کو قرآن نے اس مقام پر ذکر کیا۔ اب جب زلیخا یوسف علیہ السلام کو
اس طریقے سے اپنے طرف مائل کرنے میں ناکام ہو گئی. اب وہ اس پر بس نہیں کرتی, مزید اب آگے اقدامات اٹھائے گی. اب رب کیا کہتا سنیے گا, وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ. جب زلیخا نے دیکھا کہ یہ تو میری طرف دیکھتے ہی نہیں ہے, جبکہ میں بڑی کوشش کر رہا. اور یہاں یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا کہ زلیخا عزیز مصر کی وائف ہے, لیکن خود ایک بادشاہ کی بیٹی تھی, اور اللہ رب العزت نے اسے بھی بڑا حسن دیا تھا. اب وہ مائل اپنے طرف کر رہی ہے, لیکن یوسف علیہ السلام ان کی طرف مائل نہیں ہو رہے. اور وہ مائل کیوں کرنا چاہ رہی ہے؟ بدکاری کے لیے, زنا کے لیے, جس کو کہتے ہیں نفس پرستی کے لیے. لیکن یوسف علیہ السلام جب مائل نہیں ہوئے تو اب اس نے ارادہ کیا کہ یہ انداز تو میں نے اختیار کر لیا, لیکن یوسف علیہ السلام میری طرف مائل ہی نہیں ہو رہے, اب مجھے جبر کرنا پڑے گا. یعنی جس کا مطلب ہے کہ پہلے بننا ٹھننا اور لفظوں کے ذریعے کھینچنا, اس سے مایوس ہو گئی. بڑے جتن تو کیے, اب اس نے سوچا کہ اب جبر ہو, یعنی اب سختی کی جائے, اور اس سختی سے حضرت یوسف جو ہے وہ میری طرف مائل ہو جائے. زلیخا نے کیا کیا, وہ جو بہت بڑا محل تھا, اس محل کے اندر ایک ایسا کمرہ تھا جس تک پہنچنے کے 7 دروازے ہیں. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی اس کمرے میں آنا چاہتا ہے تو پہلا دروازہ کھلے گا, پھر آگے بڑھے, اب دوسرا دروازہ کھلے گا, پھر آگے بڑھے, پھر تیسرا دروازہ کھلے گا. یعنی اتنا اندر کا کمرہ تھا کہ باہر والا اندر بآسانی نہیں آ سکتا, اور اندر والا باہر بآسانی نہیں جا سکتا. زلیخا نے ارادہ کیا کہ اس جگہ پر, یہ جو خلوت گاہ ہے, کسی طریقے سے حضرت یوسف یہاں آ جائے, اور پھر جبرن میں انہیں مجبور کر دوں کہ وہ میرے ساتھ معاذ اللہ بد کرداری کریں. الامان والعفیف. زلیخا نے کیا کیا, اس کمرے میں گئی اور کسی بہانے سے حضرت یوسف علیہ السلام کو اس کمرے میں بلا لیا. ظاہر بات ہے یوسف علیہ السلام گھر میں رہتے تھے, اور یہ ایک حقیقت ہے کہ یوسف علیہ السلام اس گھر میں شان و شوکت سے رہ رہے تھے. آئے تھے غلام بن کر, لیکن گھر میں رہنا سہنا ان کا یہ تھا جیسے یہ ان کا بھی گھر ہے, اس انداز میں رہتے تھے. تو اب یوسف علیہ السلام کو اس کمرے میں لانا زلیخا کے لیے بڑا آسان تھا. زلیخا جب اس کمرے میں جاتی ہے, کسی بہانے سے یوسف علیہ السلام کو بلا لیا. حضرت یوسف علیہ السلام زلیخا کے پاس آ گئے. زلیخا نے کیا کیا, جتنے دروازے تھے نا, سارے دروازوں پر کنڈی لگا دی, تالا لگا دیا. 7 دروازے ہیں, اور جو تالے لگائے نا مکفل, اس کی چابی اپنے پاس رکھ لی. اب یوسف علیہ السلام اکیلے اور زلیخا اکیلی ہے. یہاں میں ایک بات بتانا چاہ رہا ہوں, یہ تو چونکہ یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں اور اللہ حفاظت کر رہا ہے, لیکن ایسی سچویشن کوئی کسی کو درپیش ہو جائے تو اب بچنا بڑا مشکل ہوتا ہے. اسی لیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی بند کمرہ ہے, 4 دیواری ہے, اور ایک مرد اور ایک عورت غیر محرم اکیلے تنہا ہے, اللہ کے حبیب نے فرمایا تیسرا شیطان ہوتا ہے. یعنی اس کا مطلب یہ, ایسی سچویشن میں بچنا بڑا مشکل ہوتا ہے. اور جب خاتون نے یہ ذہن بنا لیا کہ اب میں جبرن یہ کام کرواؤں گی, یعنی طاقت کے بلبوتے پر, تو ایسی حالت میں بچنا, بس کہتے جسے اللہ بچا لے وہی بچ سکتا ہے. اور حضرت یوسف علیہ السلام تو اللہ کے نبی مقدس ہے, تو وہ تو اللہ کی حفاظت میں ہے ہی, اور اللہ نے بچانا ہی ہے. حضرت یوسف علیہ السلام اس کمرے کے اندر ہے, اور زلیخا بھی اکیلی. 7 دروازے مکفل بند ہو گئے, کنڈی لگ چکی, تالا لگ چکا. اب زلیخا اپنی خواہش کا اظہار کر رہی ہے حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کے سامنے. قرآن کے الفاظ دیکھیں, وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ.
اب زلیخا نے کہا اتنا کیوں تڑپا رہے ہو, اب تو آ جاؤ, یعنی میں اپنی خواہش کو پورا کروں, یہ مقصد ہے. میں تفسیر بتا رہا ہوں, لفظی ترجمہ نہیں کر رہا, مراد بتا رہا ہوں کہ اب زلیخا کہتے ہیں وکالت ہے تلکا, اتنا کیوں تڑپا رہے ہو, آ جاؤ, میں اپنے قریب کرنا چاہتی ہوں. حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام نے جب اس بات کو سنا تو یوسف علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا, قال معاذ اللہ. یوسف علیہ السلام کہتے ہیں اے زلیخا کیا کہہ رہی ہو, تمہاری جو ارادے ہیں نا اور تمہاری جو خواہش ہے, میں اس سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں. ایسا نہیں ہو سکتا جو تم چاہ رہی ہو, کیونکہ دیکھیں قرآن نے پہلے کہہ دیا کہ وراودت ہو, زلیخا تو چاہ رہی ہے لیکن کس کے ساتھ چاہ رہی ہے, ان نفسی, جس کا ایسا نفس نہیں ہے, ایسا ضمیر نہیں ہے. وہ تو بڑے شاندار نفوس کا مالک ہے جس کو کہتے ہیں زندہ دل اور زندہ ضمیر, جس کو کہا جاتا ہے نفیس اور عمدہ, حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام. تو یوسف علیہ السلام زلیخا کو کہنے لگے قالا معاذ اللہ, اے زلیخا جو تو چاہتی ہے نا اس سے میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں. پھر اس کے بعد یوسف علیہ السلام نے ایک اور بات بتائی, کیونکہ ایک تو گناہ ہے نا, زنا کیا ہے, زنا ظاہری بات ہے گناہ ہے, اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. اب زنا جو ہے یہ گناہ ہے, یہاں ایک بات نہیں ہے, دوسری بات بھی ہے جو قابل توجہ ہے اور قرآن اسے ذکر کرتا ہے. یوسف علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انہ ربی, زلیخا تمہیں شرم نہیں آتی, تمہارا جو شوہر ہے نا عزیز مصر, یہ اتنا عظیم ہے کہ اس نے میری پرورش کی, میرا مربی ہے, میرا محسن ہے. پھر اس کے بعد حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام نے ارشاد فرمایا احسن مسوایا, کہ میں اس گھر میں غلام بن کر آیا تھا لیکن تمہارے شوہر نے مجھے تخت پر بٹھایا. یعنی ایسا نہیں کہ ظاہر ہو کہ میں غلام ہوں. تو جو اتنی مہربانی کرے اور اتنی شفقت کرے اور اس کی بیوی کے ساتھ میں ایسا کروں, اس کو ہمارے ہاں کہا جاتا ہے جس تھالی میں کھایا اسی میں چھید کیا. ظاہر بات ہے یہ تو اچھی عادت نہیں ہے نا. اب حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں ہوگا کہ بھائی یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے گھر میں کھا رہے ہیں اور پروان چل رہے ہیں, لیکن اب حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر کی وائف کی طرف راغب ہو جائیں, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس کو آپ نے ارشاد فرمایا انہ ربی احسن مسوایا. اور پھر قرآن کیا کہتا ہے, حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ جو ایسا شخص ہو, یعنی جس تھالی میں کھائے اسی میں چھید کرے, اس کے بارے میں قرآن کہتا ہے, حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا انہ لا یفلح الظالمون, جو چھید کرنے والا ہے وہ ظالم ہے اور ظالم کبھی کامیاب نہیں ہوتا. اور آج ہم یہ کہیں گے وہ لوگ جو اپنے دوستوں کی بیویوں سے مسخرے کر رہے ہوتے ہیں, الامان والعفیر, ایک طرف دوستی کا دم بھرا جا رہا ہے اور دوسری طرف دوستوں کی ازواج کے ساتھ فونوں پر اور موبائلوں پر لگے رہتے ہیں. الامان والعفیر. الحمدللہ ہمارا ماحول تو بڑا اچھا ہے, ہمارے یہاں نہیں ہوتا, لیکن آج کل ہمارے معاشرے میں یہ ہو رہا ہے, ہمارے کلچر کے اندر یہ ہو رہا ہے. یعنی اس واقعے کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام یہ بتلانا چاہ رہے ہیں کہ جو تمہارا مربی ہے, جو تمہارا محسن ہے, اس کے گھر میں چھید مت کرنا, اسے نقصان مت پہنچانا. اور یہاں ایک اور بات بتانا چاہ رہا ہوں, وہ بھی سنیے گا. آج کل ہمارا مزاج کیا ہے؟ ہمارا مزاج یہ بن گیا جناب, ایک آدمی آپ کے ساتھ 10 مرتبہ بھلائی کرے اور 11ویں مرتبہ وہ آپ کا ساتھ نہ دے, ہم کیا کہتے ہیں پتہ ہے؟ ہم کہتے ہیں جناب یہ تو بھلائی کرتا ہی نہیں ہے, یہ تو ایسا ہے. یا 10 احسانات کو کیوں بھول گئے آپ؟ 10 کو تو یاد رکھا جائے. یعنی سوچ دیکھیں آپ کیسی سوچ ہے. بلکہ اب تو اولاد کی بھی ہے, باپ بیچارہ جتنا بھی کرتا رہے, ماں جتنا بھی کرتی رہے,
لیکن بعد میں اولاد کیا کہتی ہے؟ ابا کیا کیا ہے؟ کوئی چھوڑا تو نہیں ہے، ہم تو ایسے ہی کنگلے نظر آ رہے ہیں۔ ارے تجھے کھلایا پلایا اتنا بڑا کیا، اتنے احسانات تو ہے نا۔ اچھا ماں کو بھی کہہ دیتے تو نے کیا کیا؟ بیچاری ماں رات جاگتی تھی، اپنی چھاتی کا دودھ پلاتی تھی، اس کی گندگی صاف کرتی تھی۔ اب اولاد سب بھول گئی، یعنی ہم اپنے محسن کو بھول گئے۔ وہ محسن جو ہماری نگاہوں کے سامنے ہے ہم ان کی قدر نہیں کر رہے، تو پھر وہ محسن جو ہماری نگاہوں کے سامنے نہیں ہے ان کی قدر کیسے ہوگی؟ یہ بات ذہن میں رکھیں۔ اب دیکھیں اس کا نتیجہ کیا نکلا، نہ ہم ماں کے بنے نہ باپ کے بنے، پھر رزلٹ کیا ہوا کہ اور خرابی کی طرف چلے گئے۔ تو پھر لوگ اہل بیت کے بھی بگورے بن گئے اور صحابہ کے بھی بگورے بن گئے، اور پھر انبیاء کرام کے بھی بگورے بن گئے، کیونکہ سب سے بڑا محسن کون ہے؟ میرے مصطفیٰ کی ذات ہے۔ انبیاء کرام سب سے بڑے محسن ہیں، صحابہ ان کے بعد محسن ہے، اہل بیت جو ہے وہ صحابہ اور اہل بیت جو ہے نا یہ ساتھ ساتھ ہمارے محسن ہے۔ تو ہم نے کیا کیا کہ ماں کے خلاف بھی ہو گئے، باپ کے خلاف بھی ہو گئے، اور صحابہ کے خلاف بعض لوگ بکواسات شروع کر دیتے، بعض لوگ اہل بیت کے خلاف بکواسات شروع کر دیتے، بعض لوگ انبیاء کرام کے خلاف بکواسات شروع کر دیتے، اور بعض لوگ انبیاء کرام میں جو سید الانبیاء جن کے ہم امتی ہے معاذ اللہ ان کی بارگاہ میں بھی بکواسات کرتے ہیں۔ الامان والعفیف، اسلام یہ نہیں سکھاتا۔ ایک بات ذہن میں رکھے، جو آپ کا محسن ہے اسے کبھی نہ بھولنا۔ میں ایک حدیث بارکہ سنانا چاہ رہا ہوں، بخاری شریف کی، قابل توجہ ہے۔ نبی کریم علیہ السلام سفر میں تھے، بخاری کی روایت ہے، سفر میں تھے، پانی کی تنگی ہو گئی، پانی نہیں تھا۔ نبی، کیونکہ آپ کا یہ معجزہ بھی ہے کہ آپ کی انگلی مبارک سے پانی نکلتا ہے، وہ واقعات الگ ہے۔ میں جو واقعہ بھی پیش کر رہا ہوں وہ اس سے ہٹ کر اور الگ ہے، اور وہ واقعہ بھی بخاری میں ہے، اور جو میں ابھی پیش کر رہا ہوں یہ بھی بخاری شریف کے اندر موجود ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نکلے، پانی ختم ہو گیا، صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ پانی نہیں ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا اے علی، علی بھی تھے اور بھی صحابی تھے، آپ نے فرمایا جاؤ پانی تلاش کرو۔ جب راستے میں گئے تو ایک خاتون اپنی اونٹنی کے پاس کھڑی ہوئی تھی مشرکہ، مسلمان نہیں تھی، مشرکہ تھی، اور اس کے پاس پانی بڑا ہوا تھا مسجد میں۔ اب وہ بارگاہ رسالت میں آتی ہے اور پانی دیا، گویا یہ ایک احسان ہے۔ ظاہری اعتبار سے اس خاتون جو مشرکہ تھی صحابہ پر بھی احسان کیا، نبی پر بھی کیا، ظاہری اعتبار سے، ورنہ حقیقت یہ کہ میرے مصطفیٰ نے لے کر احسان کیا اور صحابہ نے لے کر احسان لے کیا۔ لیکن ظاہری اعتبار سے تو ایسا ہی ہے نا کہ جناب صحابہ کرام کو پانی کی ضرورت تھی، پانی دیا، نبی کریم علیہ السلام کو پانی کی ضرورت تھی، اس خاتون نے پانی دیا۔ پانی دینے کے بعد اللہ کے حبیب نے کیا کیا پتہ ہے؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا اس کا عوض میں دیتا ہوں، کھجوریں جمع کی، صحابہ کرام کو فرمایا کھجوریں جمع کرو، اس کا پورا ایک گٹھری بنائی، کہا یہ جو پانی دیا نا اس کے عوض میں۔ لیکن ایک اور بات سنیے گا، اس کے اندر روایت کے اندر کیا ہے؟ اب وہ خاتون چیک کرتی ہے پانی جو لیا گیا، میرے مسکیدے میں پانی بچا، ختم ہو گیا۔ روایت کے اندر موجود ہے، خاتون کہتی ہے واللہ پانی ایسا لگتا ہے کہ ایک قطرہ بھی نہیں نکلا۔ مصطفیٰ نے لے لیا، دیکھ رہے پانی آ رہا ہے، لیکن جب وہ اپنے مسکیدے کو دیکھتی ہے تو پانی ایک قطرہ بھی نکلا ہوا نظر نہیں آتا۔ اللہ کے حبیب نے یہ بھی فرمایا دیکھو میں نے پانی لیا ہے، لیکن اس کے اندر کیا ہے؟ فرمایا اس کے اندر تو پورا پانی ہے۔ کہا لیا ہے نا، اس سے میں دے رہا ہوں، کھجورے بھی دے رہا ہوں، پانی بھی دے رہا ہوں۔ اب وہ خاتون چلی گئی مشرکہ۔ اس کے بعد جنگیں ہوتی رہی، فتوحات کا سلسلہ چلتا رہا، صحابہ کرام حملہ کر رہے علاقوں پر، غیر مسلم کے علاقوں پر۔ تو صحابہ کرام کیا کرتے ہیں؟ جس گاؤں میں وہ خاتون رہتی ہے اس گاؤں پر حملہ نہیں کرتے، کبھی اس کے دائیں حملہ کرتے، کبھی بائیں حملہ کرتے، کبھی آگے حملہ کرتے۔ وہ خاتون حیران میں رہ گئی، کیا بات ہے مسلمان اس علاقے پر حملہ نہیں کر رہے، کبھی دائیں کرتے کبھی بائیں کرتے۔ وہ خاتون سمجھ گئی میں نے کبھی ماضی میں احسان کیا تھا نا۔ دیکھیں کیا سکھایا جا رہا ہے، توجہ رکھے۔ احسان کیا تھا کہ پانی دیا، اور وہ پانی لیا ہے، لیکن یہ تو نبی کا معجزہ تھا کہ پانی تو ختم ہی نہیں ہوا، پانی تو جتنا پہلے تھا اب بھی اتنا موجود ہے۔ لیکن بہرحال یہ ظاہری اعتبار سے احسان تھا۔ صحابہ کرام اس گاؤں پر حملہ نہیں کر رہے جبکہ مشرکین کا گاؤں ہے، کیونکہ اس گاؤں والوں کا
ہم پر احسان ہے. اب وہ خاتون کیا کرتی پتہ ہے؟ سارے گاؤں والوں کو جمع کیا, کہا کوئی بات سمجھ آ رہی ہے؟ گاؤں والوں نے کیا کیا, دیکھو مسلمان دائیں حملہ کرتا ہے, بائیں حملہ کرتا ہے, آگے حملہ کرتا ہے, یہاں سے پیچھے بھی چلا جاتا ہے, بیچ میں ہمارا گاؤں آتا ہے, یہاں حملہ نہیں کرتے, اور یہ جان بوجھ کے نہیں کر رہے. لوگوں نے پوچھا اس خاتون سے کیوں نہیں کر رہے؟ کہا ماضی میں میں نے احسان کیا تھا, ماضی میں میں نے احسان کیا تھا, اس کے عوض میں یہ حملہ نہیں کر رہے. تو پھر اس خاتون نے کہا کتنا پیارا مذہب ہے کہ جس مذہب کے اندر اپنے محسن کو بھولا نہیں جاتا. کتنا پیارا مذہب ہے کہ جس مذہب کے اندر اپنے محسن کو بھولا نہیں جاتا. تو اب وہ خاتون کیا کہتی ہے؟ کیوں نہ ہم مسلمان ہو جائے. سارا گاؤں مسلمان ہو گیا. دیکھیں یہ ہے ہمارا مذہب کہ آپ پر کوئی احسان کرے, احسان کو نہیں بولنا چاہیے, لیکن ہمارے یہاں تو مزاج ہی الگ ہے نا آپ کو. تو حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کا واقعہ بتا رہا ہے اے زلیخا تیرے ارادے بد ہیں, ہے یہ زنا ہے حرام, لیکن ایک اور دوسری بات بھی ہے کہ زنا بھی حرام ہے اور اس کے علاوہ یہ خیانت بھی ہے اور یہ بھی ناجائز ہے. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا میرا دامن زنا سے بھی پاک ہے, میرا دامن خیانت سے بھی پاک ہے. یہ تھی آیت 23. اب آیت نمبر ہم 24 کی طرف آتے ہیں. سورہ یوسف آیت نمبر 24. خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ. اور بے شک زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کا ارادہ کیا, اور اگر یوسف اپنے رب کی دلیل نہ دیکھ لیتے تو وہ بھی عورت کا ارادہ کرتے. ہم نے اسی طرح کیا تاکہ دور کر دے یوسف سے برائی اور بے حیائی کو, بے شک وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے ہے. آیت کریمہ کی طرف توجہ رکھیے گا اسکرین پر. دیکھیں پہلے جو الفاظ ہیں وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ, اس کا مطلب یہ ہوا زلیخا نے ارادہ کیا. زلیخا نے ارادہ کیا, زنا نہیں کیا, کیونکہ زنا میں تو دونوں کی رضامندی ہوگی نا. زنا نہیں کیا, ارادہ تھا زنا کا لیکن زنا نہیں کیا, یہاں فقط ارادہ پایا گیا. تو خالق کائنات کیا کہتا ہے وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ. زلیخا نے تو ارادہ کر لیا تھا یوسف علیہ السلام کا کہ آج مجھے یوسف علیہ السلام کو کنٹرول کرنا ہے. پہلے پیار محبت سے کرنے کی کوشش کی, اب طاقت کے ذریعے کروں گا, طاقت کے ذریعے کیا جائے گا, یہ ارادہ تھا. لیکن اب قرآن یوسف علیہ السلام کے بارے میں کہتا ہے, یہ یوسف علیہ السلام کی عظمت و شان کو بیان کرتا ہے کہ ان کا مقام کتنا عظیم ہے. فرمایا وَهَمَّ بِهَا, زلیخا نے تو ارادہ کیا, یوسف بھی ارادہ کر لیتے. قابل توجہ ہے. وَهَمَّ بِهَا, جب زلیخا نے ارادہ کیا ہے تو یوسف بھی ارادہ کر لیتے, لیکن کیا نہیں. کیوں؟ لولا ان رآہ برہان ربی, اس لیے کہ یوسف وہ ہے جس نے اپنے رب کی دلیل کو دیکھ لیا ہے, اور جو رب کی دلیل کو دیکھ لے وہ ارادہ نہیں کرتا. یہاں ایک بات ذہن میں رکھیے گا, ایک تو گناہ ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے گناہ کا ارادہ. پہلے ارادہ ہوتا ہے, بعد میں آدمی کچھ کرتا ہے, خواہ گناہ ہو یا نیکی ہو. مثال کے طور پر میں نے ارادہ کیا میں آپ کے سامنے درس قرآن دوں گا, تو پہلے ارادہ کیا نا, اب آپ کے سامنے درس قرآن دے رہا ہوں. آپ نے ارادہ کیا کہ جناب آج جو ہے قادری مسجد میں ہم نے درس قرآن کو سننا ہے, یہ آپ نے ارادہ کیا. پھر اس کے بعد آپ کیا ہوئے, درس قرآن میں بیٹھ گئے. پتا چلا پہلے ارادہ ہوتا ہے, پھر اس کے بعد اس کو عملی جامہ پہنایا جاتا ہے. لیکن زلیخا نے ارادہ کیا, عملی جامہ نہیں پہنایا کیونکہ پہنا ہی نہ پائی. حضرت یوسف علیہ السلام کی شان قرآن کہہ رہا ہے یہ نبی ہے. توجہ رکھیے گا, بڑی اہم بات بتا رہا ہوں, ایمانیات سے اس کا تعلق ہے. یہ نبی ہے, گناہ کرنا تو دور کی بات ہے, یہ گناہ کا ارادہ بھی نہیں کر سکتے. یہ فرق ہے, اس کو ذہن میں رکھے گا, کیونکہ گناہ کرنا اس سے پہلے ارادہ ہوتا ہے. تو فرمایا یہ ارادہ بھی نہیں کر سکتے. کیوں نہیں کر سکتے؟ یہ وہ شخص ہے جنہوں نے اللہ کی بارگاہ سے
اللہ کی دلیلوں کو دیکھ لیا ہے. اور پھر اس کے بعد قرآن کیا کہتا ہے؟ کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء. فرمایا اسی طرح ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنے عظیم بندے یوسف علیہ السلام سے بے حیائی اور وہ چیز جو غلط ہے وہ آپ سے کیا کر رہے ہیں؟ دور کر دیتے ہیں. اور پھر اس کے بعد رب یوسف علیہ السلام کی عظمت کا ڈنکا اس انداز میں پیش کرتا ہے، انہو من عبادنا المخلصین. فرمایا بے شک یوسف علیہ السلام ہمارے ان بندوں سے ہے جن کا انتخاب ہم نے کر لیا ہے. ایک حدیث مبارکہ بخاری کے سنانا چاہ رہا ہوں، کتاب العبا میں ہے. نبی کی بارگاہ میں صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ من اکرم الناس، من اکرم الناس، لوگوں میں معزز کون ہے؟ توجہ رکھیے گا، بخاری کا الفاظ سنا رہا. من اکرم الناس، لوگوں میں معزز کون ہے جس کا مقام بڑا بلند ہو، بڑا عظیم ہو؟ نبی نے فرمایا اتقاہم، جو لوگوں میں زیادہ متقی ہے. یہ تو قرآن میں بھی ہے نا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ کی بارگاہ میں تم میں زیادہ معزز وہ ہے جو اللہ سے زیادہ ڈرتا ہے. قرآن کے اندر موجود ہے. تو نبی سے سوال کیا صحابہ نے، من اکرم الناس، لوگوں میں مکرم معزز کون ہے؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا اتقاہم، جو ان میں زیادہ اللہ کا خوف رکھتا ہے. صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ ہم یہ والی بات نہیں پوچھ رہے، ہمارا سوال ہے نسب کے اعتبار سے. سمجھ میں آئی بات؟ سوال پہلے کیا، من اکرم الناس، لوگوں میں افضل کون ہے؟ نبی نے فرمایا اتقاہم، جو تم میں زیادہ متقی وہ افضل ہے. پیسے والا نہیں، برادری والا نہیں، قومیت والا نہیں، لسانیت والا نہیں، قبیلے والا نہیں، فیملی والا نہیں، وہ افضل ہے جو متقی و پرہیزگار ہے. نبی نے فرمایا. صحابہ کرام نے اس کی یا رسول اللہ ہم یہ نہیں پوچھنا چاہ رہے، ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ نسب کون سا افضل ہوگا؟ میرے مصطفیٰ نے کیا نام دیا پتہ ہے؟ فرمایا فنبی اللہ یوسف، فرمایا اللہ کے نبی یوسف ہے. میں تھوڑا سوچنے لگا کہ جناب اللہ کے نبی یوسف نسب میں سب سے اعلیٰ ہے، ان جیسا کسی کا نسب نہیں. اچھا کیوں جناب؟ وجہ کیا بنی؟ یوسف علیہ السلام نبی، آپ کے والد گرامی یعقوب علیہ السلام نبی، آپ کے والد گرامی حضرت اسحاق علیہ السلام نبی، آپ کے والد گرامی حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی. دیکھیں چاروں چار نبی. اس لیے اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ یوسف کے نسب جیسا نسب ہے ہی نہیں. لیکن ظاہر بات ہے اب تو یوسف علیہ السلام پردہ فرما گئے نا. اب ہمارے درمیان کی بات ہوگی کہ آج کے دور میں جب نبی نے پردہ فرما لیا، ہمارے نبی نے، اب کون سا نسب سب سے افضل ہے؟ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے، وہ نسب ہے سیدوں کا، اولاد رسول کا، وہ سب سے افضل برتر ہے. لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے گا، وہ جو نسب تھا اتنا عظیم تھا کہ یوسف بھی نبی، والد بھی نبی، دادا بھی نبی، پردادا بھی نبی. تو اللہ کے حبیب نے فرمایا اس جیسا نسب کوئی نہیں ہے دنیا میں، یہ سب سے عظیم نسب ہے جو یوسف علیہ السلام کا ہے. اسی لیے قرآن نے کہا انہو من عبادنا المخلصین، اور بے شک ہم نے اپنے بندوں سے چناؤ کیا. کس کا؟ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کا. یہاں میں آپ کے سامنے دو حدیث سے پیش کرنا چاہ رہا ہوں. حدیث سے آپ اسکرین پر ملاحظہ کر سکتے ہیں. اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے اور ہماری نسلوں کی حفاظت کرے. مسئلہ ہے کہ اب قوم کو سنبھالنا بڑا مشکل ہو گیا ہے، نسل کو سنبھالنا. موبائل نے سارا ہمیں تباہ برباد کر دیا. موبائل کے اندر جہاں بے حیائی ہے وہاں بد اعتقادی بھی بہت آ گئی ہے. آپ کے سامنے سوشل میڈیا پر پتہ نہیں کیا کیا آتا رہتا ہے، یہ اس کی ٹانگیں کھینچتا ہے، وہ اس کی ٹانگیں کھینچتا ہے. اگر آپ نے کسی کی اصلاح کرنی ہے تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے پرائیویٹ نمبر پہ بھیجے نا بھائی. اب وہ سب کے سامنے بتانا چاہتا ہے، اور اس سے کیا ہوا ہے؟ سارے ننگے ہو گئے بھائی، سارے ننگے ہو گئے ہیں. سوشل میڈیا نے سب کو ننگا کر دیا، کیونکہ اب ہماری عادت بن گئی کہ ہم پرائیویٹ نمبر پہ نہیں دیں گے. بھائی واٹس ایپ کا پرائیویٹ نمبر ہے نہیں، گروپ میں ہی بھیجنا ہے، سب کو پتا چلے ہم اتنے بڑھانا ہے. اچھا جناب ہم نے فیس بک پر ڈالنا ہے، میسنجر میں پرائیویٹ جو نمبر ہے اس پر نہیں بھیجنا.
اگر آپ نے اصلاح کرنی ہے تو پرائیویٹ نمبر پہ بھیجے نا. اب آپ سب کے سامنے پیش کر رہے ہیں, اس کا مطلب آپ اس پر تنقیدات کر رہے ہیں, پھر وہ اس کا جواب دیتا ہے, پھر آپ جواب دیتے ہیں, پھر وہ جواب دیتا ہے, نتیجہ کیا نکلا جناب, تو بھی ننگا میں بھی ننگا. یہ سوشل میڈیا کر رہا ہے. الامان والحفیظ. اور ہماری نسلیں کبھی اس سے مبتلا نظر آتی ہے اور کبھی بے حیائی کے اندر نظر آتی ہے, یعنی ہماری نسلیں برباد ہو رہی ہے. اور ایک بات اور بتانا چاہ رہا ہوں, سنیے گا. ایک ہمارے عالم سفر کر رہے تھے, غالباً علامہ شاہ احمد نورانی علیہ رحمت الرحمان, انہی کا ہے, میرے ذہن میں برابر یاد نہیں آتا. یہ سفر کر رہے تھے تو ان کے برابر میں بیٹھا ہوتا ایک پادری, ان سے بات چیت ہوئی تو پادری کہنے لگا کہ یار ہمیں بھی پتہ ہے ہم کسی مسلمان کو کافر نہیں بنا سکتے, بڑا مشکل ہے, لیکن ہم کیا کرتے ان کے درمیان اتنی بے حیائی ڈال دیں کہ یہ نام کے مسلمان رہ جائے. اور آج کل یہی ہو رہا ہے. پھر کسی سے پوچھا گیا کیا ہوا, کہ جو یورپ میں آتا ہے نا تو بعض مرتبہ وہ بڑا مضبوط ہوتا ہے, وہ ہمارے اتھے نہیں چڑھتا, لیکن وہ اپنے بچوں کو تو اسکول پڑھائے گا نا. کیا یہ کہتے پتا آپ کو, یورپ کے اندر کہتے ٹھیک ہے تم تو بڑے علماء کی صحبت میں بیٹھے ہوئے تھے نا, بڑے بڑے علماء, تم بڑے مضبوط ہو, ہمارا رنگ نہیں چڑھتا. ہمارا رنگ کون سا, شیطانی, وہ شیطانی رہا, کہ تم پر نہیں چل رہا, تم اپنے بچوں کو کہاں پڑھاؤ گے. تو پھر ہم کہنے لگے جناب ہم نے تو اسکول بھیجنا ہے. کہا اسکول میں ہم سارا یہی سکھائیں گے بے حیائی, کیا کر لو گے. اور اگر بالفرض تمہاری اولاد مکمل ہمارے کنٹرول میں نہ آئی تو اس کی اولاد تو آ جائے گی نا. تو کہتے ہیں ہمارا ٹارگٹ ہے, یا تو ہم تمہیں پکڑیں گے یا تمہاری اولاد ہمارے ہاتھ میں آئے گی. اگر تمہاری اولاد نہیں تو اولاد کی اولاد آ جائے گی, مطلب کیا, نسل ہو گئی تباہ, نسل ہو گئی برباد. الامان والحفیظ. اب حدیث مبارکہ سنیے گا, بخاری شریف کی حدیث ہے, حدیث نمبر بھی میں نے اسکرین پر لکھا ہوا ہے, ملاحظہ کر لیں آپ. حدیث مبارکہ کیا ہے, من یدمن لی ما بین لحییہ, اللہ کے حبیب نے فرمایا دو جبروں کے درمیان, دو زبروں کے درمیان کیا ہے, زبان. فرمایا یہ وما بین رجلیہ, اور دو ٹانگوں کے درمیان. فرمایا تم اس کی ضمانت مجھے دے دو, یعنی تم اپنی زبان کی بھی حفاظت کرو گے, تمہاری شرمگاہ کی بھی حفاظت کرو گے. نبی نے فرمایا ادمن لہ الجنہ, میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. ایسے ہی نبی نے نہیں فرمایا, بہت بڑی بات ہے. اس لیے کہ زبان کو کنٹرول کرنے کا مطلب ہے جھوٹ بھی نہیں بولنا, اچھا غیبت بھی نہیں کرنی, چگلی بھی نہیں کرنی, بہتان بھی نہیں لگانا, الزام تراشی بھی نہیں کرنی, دل بھی نہیں دکھانا. زبان کو کنٹرول کرنا ہے جناب. اچھا پھر اپنی شرمگاہ کو بھی کنٹرول کرنا ہے. دو چیزوں کو اگر تم نے کنٹرول کر لیا اور اس کی ضمانت لے لو کہ یہ برائی میں مبتلا نہیں ہوں گی, دو چیزیں, نبی نے فرمایا میں بھی ضمانت لیتا ہوں, تم ضمانت لو میں بھی ضمانت لیتا ہوں, اور میری ضمانت کیا ہے, جنت کی ہے, اللہ تمہیں جنت دے گا. اچھا دوسری حدیث مبارکہ سن لیجئے گا. دوسری حدیث مبارکہ کیا ہے, قیامت کے دن, یہ بھی بخاری کی حدیث ہے, حوالہ میں نے لکھا ہوا ہے 660 ہے حدیث نمبر, بخاری شریف کی حدیث ہے. اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ قیامت کے دن 7 افراد, 7, وہ اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوں گے, جس کا مطلب ہے کہ اللہ کی رحمت کے سائے تلے ہوں گے. اللہ کی رحمت کے سائے تلے کا مطلب کیا ہے, مطلب بڑے آرام سے, بڑے سکون سے. 7 افراد میدان محشر میں, جہاں بڑی تکلیف ہو رہی ہوگی, بڑی اذیت ہو رہی ہوگی, فرمایا 7 افراد بڑے سکون سے رہیں گے. ان 7 افراد میں ایک کون ہے, سنیے گا, وہ بتا رہا ہوں, بخاری کا الفاظ, وَرَجُلٌ طَلَبَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ. فرمایا ایک خاتون, منصب بھی بڑا ہے, مالدار ہے, خاندان کی بڑی اثر رسوخ والی ہے. اچھا اور کیا, جمالین, ہے حسینہ, خوبصورت ہے, کالی کلوٹی نہیں, بڑا پرکشش چہرہ رکھتی ہے. نبی نے فرمایا وہ کیا کرے, وہ کسی مرد کو دعوت دے, آجا میرے پاس, بد کرداری بد اخلاقی لے. لیکن وہ مرد کیا کہتا ہے, سنیے گا, سبحان اللہ, اس کا امتحان ہو رہا ہے. مرد کہتا ہے فقال انی اخاف اللہ, مرد کہتا ہے کہ یہ غلط ہے, میں اللہ سے ڈرتا ہوں. یہ اللہ خوف دے ہمیں بھی اور ہماری نسلوں کو بھی دے. یہ 2 حدیث مبارکہ ہوئی. درس ہمارا اس حوالے سے کمپلیٹ ہو گیا, لیکن میں آپ کو چونکہ ذوالحجہ کا مہینہ جاری ہے 2 حدیثیں اور سنانا چاہ رہا ہوں, وہ سن لیجیے گا ذوالحجہ کے حوالے سے. ایک حدیث مبارکہ ہے شریف کی, حدیث نمبر لکھا ہوا ہے
حدیث مبارکہ کیا ہے؟ حدیث مبارکہ میں ہے یہ جو عشرہ ہے ابھی جاری ہے، یہ بڑا اہم عشرہ ہے، میں آپ کو بتاؤں، ہم لوگ اس پر توجہ نہیں دے رہے، اور یہاں مجھے اپنے ہی لوگوں سے شکایت ہے، ہم شب برات کی فضیلت بیان کر رہے ہیں، عاشورے کی فضیلت بیان کر رہے ہیں، ہم رجب کی فضیلت بیان کر رہے ہیں، یہ جو عشرہ ہے نا پہلا، اس کی بڑی فضیلت ہے، یہ بھی بیان کیا جائے، یہ بھی بیان کیا جائے، بڑی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اس کی فضیلت کیا ہے؟ اس کی فضیلت یہ ہے 9 دن، کیونکہ 10واں دن تو عید کا ہے نا، اور عید والے دن روزہ رکھنا حرام، 4 دن حرام ہے، 10 11 12 اور 13، یہ 4 حرام ہے، اور عید الفطر کا روزہ حرام ہے، یہ 5 روزے حرام ہو جاتے ہیں۔ اس سے پہلے آ جاتے ہیں آپ کے 9 دن، اور آج دوسرا دن چل رہا ہے، 9 دن۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا یہ 9 دنوں میں ایک روزہ کسی نے رکھا تو 1 سال روزوں کا ثواب، ایک روزہ 1 سال روزوں کے برابر۔ اور حدیث مبارکہ بھی صحیح ہے، سند کے اعتبار سے یہ اعلیٰ ہے، یہ بات ذہن میں رکھے گا کہ ایک روزہ رکھا 1 سال روزے کا ثواب، 9 روزے تو رکھ سکتے تو 9 سال روزے کا ثواب۔ اور پھر فرمایا 10 رات، کیونکہ روزہ 9 دن ہوگا لیکن رات 10 ہے، اب یہ جو 10 راتیں ہیں اللہ کے حبیب نے فرمایا ہر رات ایسی ہے کہ جو ایک رات میں بھی عبادت کرتا ہے گویا وہ شب قدر میں عبادت کرتا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں یہ 10 دن کتنے عظیم تر ہے، کتنے پیارے ہیں اور کتنے خوبصورت ہے، اور اللہ رب العزت نے ان 10 دنوں کو کتنی اہمیت دی۔ یہاں ایک بات ذہن میں رکھے گا، راتوں میں سب سے افضل رات شب قدر ہے۔ کوئی آپ سے سوال کرتا ہے جناب راتوں میں افضل رات کون سی ہے؟ جواب بالکل واضح ہے، شب قدر۔ شب قدر کے برابر کوئی رات نہیں ہے، لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے گا، دنوں میں سب سے افضل جو ہے نا وہ یوم عرفہ ہے، جو اس سال پاکستان میں کب آئے گا؟ اتوار کو، کیونکہ پیر کو تو عید ہے نا، تو اتوار والا دن جو ہے نا یہ یوم عرفہ ہے۔ اچھا ایک اور حدیث سن لیں آج کے درس کی، وہ حدیث مبارکہ کا حوالہ بھی موجود ہے، وہ ہے الترغیب والترہیب کتاب ہے، اس کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 5 ایسی راتیں جو ان میں شب بیداری کرے یعنی عبادت کرے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کو واجب کر دیتا ہے، وجبت لہ الجنہ، جنت کو واجب کر دیتا ہے۔ فرمایا 5 راتوں میں سے کون سی ہے؟ فرمایا ذو الحجہ کی 8ویں 9ویں 10ویں، یعنی اس کا مطلب ہے کہ ابھی جو جمعہ آئے گا، جمعے کے بعد رات آئے گی، پھر ہفتہ، ہفتے کے بعد رات آئے گی، پھر اتوار، اتوار کے بعد رات آئے گی، یہ آ گئی 8 9 اور 10۔ فرمایا ان میں جو عبادت کرے گا جنت واجب، اور پھر فرمایا عید الفطر کی رات وہ تو چلی گئی، اور پھر فرمایا شعبان کی 15ویں رات وہ جا بھی چکی اور آئے گی بھی آگے۔ تو یہ 5 راتیں اتنی عظیم ہے کہ جو ان راتوں میں عبادت کرے گا جنت اس پر واجب ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، اے مالک اے پروردگار ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے، اور واقعہ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام جو قرآن ذکر کر رہا ہے مولا وہاں سے پند و نصیحت ہے اور عبرتیں حاصل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ایک اعلان سماعت فرما لیں، اگلے اتوار کو درس قرآن نہیں ہوگا، لیکن اس کے بعد والی اتوار انشاءاللہ پھر کنٹینیو ہوگا، اگلی اتوار کو درس قرآن نہیں ہوگا۔ یہ سورہ یوسف کا 7واں حصہ ہے، 8واں حصہ اب جو اتوار آئے گی وہ نہیں، اس کے بعد والی اتوار میں ہوگا۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اے مالک اے پروردگار درس قرآن کو قبول فرما لے، اے مولا ذو الحجہ کے دنوں کی برکتیں دے دے، ذو الحجہ کے راتوں کی برکتیں دے دے، اے مالک اے پروردگار تو ہم سے راضی ہو جا، تو ہم سے راضی ہو جا، اپنے قہر سے بچا لے، اپنے غضب سے بچا لے، اپنی ناراضگی سے بچا لے، مولا عبادت کی طرف ہمارے دلوں کو راغب فرما دے، مولا جو قربانیاں کر رہے ہیں ان کی قربانیاں قبول فرما، مولا جو حج کے ارادے سے جا چکے اے مولا انہیں حج مبرور
حج مقبول کی توفیق عطا فرما مولا وہ وہاں جا کر جو ہمارے لیے دعائیں کرے ان کی دعاؤں کو قبول فرما اے مالک اے پروردگار تیری بارگاہ میں واسطہ پیش کرتے ہیں تیری بارگاہ میں واسطہ پیش کرتے ہیں جو حجاج کرام گئے ہوئے ہیں نا اور وہ کبھی کعبہ شریف کے سامنے رو رہے ہوں گے کبھی طواف کرتے ہوئے رو رہے ہوں گے کبھی دعائیں کرتے ہوئے رو رہے ہوں گے اور کبھی گنبد خضرا کو دیکھا تو اشک بہنے لگ گئے اور جب سنہری جالیوں کو مشاہدہ کرنے لگے تو ان کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگ گئے اے مولا ان عظیم لوگوں کا واسطہ ان کے عمرے اور مقبول حج کا واسطہ مولا آئندہ سال ہمیں حج کی توفیق عطا فرما اے مالک اے پروردگار عمرے کی سعادت عطا فرما اے مولا حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کے نسب کو نبی نے اعلیٰ نسب فرمایا تو مولا تیری بارگاہ میں ہم واسطہ پیش کرتے حضرت یوسف علیہ السلام والد گرامی یعقوب علیہ السلام والد گرامی اسحاق علیہ السلام والد گرامی حضرت ابراہیم علیہ السلام مولا ان ذوات مقدسہ کا واسطہ فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما ان کی جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما اے مالک جو غیر مسلم پلید قوتیں نجس قوتیں مسلمانوں کے خلاف لڑ رہی ہیں تاکہ مسلمانوں کو مٹا دیا جائے اے مولا تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں تجھے ذوالحجہ کا واسطہ تجھے بقرعید کے دنوں کا واسطہ تجھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں کا واسطہ تجھے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانیوں کا واسطہ تجھے ابراہیم علیہ السلام کا جو کعبہ شریف کو تعمیر کرنا ہے اس کا واسطہ اے مولا فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما اور ان ظالموں کو تباہ و برباد فرما دے نیز اور نابود فرما دے صفحہ ہستی سے مٹا دے اے مالک تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہماری نسلوں کی حفاظت فرما مولا ہماری نسلوں کے عقیدے کی حفاظت فرما انہیں پکا سنی بنا انہیں صحابہ کا غلام بنا انہیں اہل بیت کا غلام بنا انہیں اولیاء کرام کا غلام بنا اے مالک اے پروردگار ہم سب کو مسلک اعلیٰ حضرت کا پابند بنا دے اے مالک ہماری دعاؤں کو قبول فرما جتنے حاضرین موجود ہیں مولا ان کے دلوں میں جو بھی خواہشیں ہیں آرزو ہیں عالم الغیب والشہادہ تو ظاہر کو بھی جانتا ہے اور دلوں میں مخفی پوشیدہ مستتر مضمر باتوں کو بھی جانتا ہے اے مالک اے پروردگار ہم سب کے جائز مقاصد پورے فرما دے دنیا میں ہر آپس سے بچانا مولا عقبہ میں نہ کچھ رنج دکھانا مولا بیٹھو جو در پاک پہ انبر کے حضور ایمان پر اس وقت اٹھانا مولا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین سنو سنو اللہ کا کلام کیا کہتا ہے اٹھو اٹھو قرآن کا پیغام کیا کہتا ہے سنو سنو